بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 تبارک الذی۔ مختصر خلاصہ 29ویں پارے میں سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورہ مرسلات شامل ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ ملک سے۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں منتقل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، جس میں ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا اور منع و عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو روزی وہی دیتا ہے۔ اس صورت کی مختلف آیات میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی۔ آیت نمبر 7 تا 8۔ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 27۔ یہاں پر سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ سورہ قلم میں 3 مضامین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستی، کمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 17 تا 33۔ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ تیسرا اہم موضوع جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورۃ الحاقہ کا۔ سورۃ الحاقہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم سمود، قوم عاد جیسی قوموں کے انجام، ان کے تباہی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 تا 12۔ اس کے بعد یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 13 تا 17۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے اشقیاء یعنی بدبختوں کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آیت نمبر 23 تا 34۔ اس کے بعد رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ آیت نمبر 38 تا 43۔
یہاں اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے سورۃ المعارج کا۔ سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ آیت نمبر 8 تا 14۔ یہ سورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا و فضا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے اور نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے گا اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ آیت نمبر 40 تا 41۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدرت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ نوح کا۔ سورہ نوح مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمت بھی یاد دلائیں، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورۃ الجن کا۔ سورہ جن مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ آیت نمبر 1 تا 2۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی متی ہے اور کوئی عاصی، کوئی عقل مند ہے اور کوئی بیوقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا۔ آیت نمبر 14 تا 17۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ آیت نمبر 20 تا 32۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ مزمل کے معنی ہیں کپڑے میں لپٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اڑ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھیں۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ آیت نمبر 3 تا 10۔ اس کے بعد یہ صورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے جسے اللہ نے اس کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ مدثر کا۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 7۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 1 تا 8۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ آیت نمبر 26 اور 27۔
پھر یہ صورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے جس کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. آیت نمبر 27 تا 31. قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے. پہلا یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم کچ بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. آیت نمبر 38 تا 48. سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے. آیت نمبر 54 تا 56، 54 to 56. یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ قیامہ کا. سورہ قیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت کا موضوع بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. یہ سورت قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے. آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا کہ دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت ہی کرتا رہتا ہے. یہ سورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے. بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. آیت نمبر 10. اگلی آیات میں یہ سورت بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. یہ سورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف سعادہ ہوں گے اور دوسری طرف اشقیاء. سعادہ کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے. اشقیاء کے چہرے سیاہ اور بدرونق ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آیت نمبر 20 تا 25. سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے جزا سزا دی جائے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورت دہر کا، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. سورہ انسان مدنی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں. مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں. اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان ہے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا اور اس کو سمع و بصر اور عقل و فہم سے نوازا. لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں اور بعض ناشکرے ہیں. کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیر توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. دوسری یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثل نہیں. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں. آیت نمبر 23 تا 26. اس سورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس پارے کی آخری سورت سورۃ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا. اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. آیت نمبر 8 تا 11. قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا. قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ویل یوم للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے. یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں. اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترغیب ہے. علاوہ ازیں یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر بھی کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے. مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی. آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. اور اس طرح سے پارہ نمبر 29 تبارک الذی کا اختتام ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. نریٹڈ بائی سبین عباس. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تھینک یو.